بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کے پروگرام میں ملکی سیاست کے جو موجودہ فیز ہے اس پہ بات کریں گے. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کا ایک باضابطہ اعلامیہ جاری ہوا. اس میں میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے علاوہ باقی دیگر جماعتوں کی اپوزیشن کی جو باری اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیسپیشن تھی، سبھی نے اپنا اپنا موقف دیا. آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ بیانیہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہی اپوزیشن کا بیانیہ ہے، اور اگر وہ بیانیہ ٹھیک ہے اور اگر وہ نون لیگ کا بھی بیانیہ ہے تو پھر یہ جو ملاقاتیں آرمی چیف سے ہو رہی ہیں جس پہ شیخ رشید بات کر رہے ہیں بار بار، وہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی کوئی اپوزیشن خفیہ طریقے سے ہر ایک جماعت، جیسے کہ مسلم لیگ نون کے محمد زبیر صاحب کی بات ہوئی کہ وہ آرمی چیف سے ملے، آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق بھی کی کہ انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کے بارے میں بات کی. اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب نے حسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف کا نام لیا کہ وہ بھی ملے. اس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ ملے یا نہیں ملے، اور اگر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو پھر معاملہ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن جینونلی جو اس کا سٹانس ہے یا جو بظاہر بتا رہی ہے اس پہ چلنا چاہ رہی ہے، یا پس پردہ کہیں کوئی ایسے معاملات ہیں جن پہ کوئی ڈیل کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور بظاہر پریشر بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما جن کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی آرمی چیف سے ملے تھے، جناب حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے بات کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں جو میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس کا جو کنٹینٹ ہے اس سے کیا مسلم لیگ نون پوری طرح اتفاق کرتی ہے؟ کیا وہ پارٹی پالیسی اس کو سمجھا جائے، اور کیا وہ مشاورت کے بعد یہ ساری چیزیں کی گئی تھیں؟ دیکھیے، جو جناب نواز شریف صاحب کی تقریر ہے وہ ایک پوری اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے ایک سینئر پولیٹیشین کی رائے تھی جس نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ دیکھی، اور اس وقت پاکستان کے شاید سیاست میں نواز شریف صاحب واحد سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے ریاستی نظام کو، جمہوریت کو اتنا قریب سے دیکھا ہے. جی تو ان کی جو آبزرویشنز تھیں اور ان کے روشنی میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، انہوں نے ان کی نشاندہی کی، اور اسی کی روشنی میں پھر جب ڈسکشن ہوئی تو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ڈیکلیریشن اپروو کیا اور مشترکہ طور پہ اسے ریلیز کیا. تو میرے خیال میں کہ جو ان کی تقریر تھی اس کی زیادہ تر چیزیں اس ڈیکلیریشن کے اندر سمودی گئی ہیں، اور وہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس ڈیکلیریشن کو اتفاق رائے سے منظور کیا. ٹھیک، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو ڈیفینیٹلی آن بورڈ تھی ہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سمیت جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس دن جو میاں صاحب کی سپیچ تھی اس کو آن کرتی ہیں. جی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو میاں صاحب کی تقریر ان کی ایک ذاتی رائے تھی، لیکن جن چیزوں کی انہوں نے، جن مسائل کی نشاندہی کی، وہ تمام کے تمام اپوزیشن پارٹیز کے اس متفقہ ڈیکلیریشن کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا ایشو انہوں نے جو ریز کیا ہو وہ ان ایڈریسڈ ہو آل پارٹیز کانفرنس کے کمبائنڈ چارٹر کے اندر. لہٰذا تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے اس چارٹر کو منظور کیا. سر بالکل ٹھیک ہے، اس کی حد تک سمجھ آئی کہ اپوزیشن ظاہرہ اپنا ایک بیانیہ رکھتی ہے. نواز شریف صاحب کی جو بات چیت تھی وہ بھی آئی، لیکن جو شیخ رشید صاحب نے ایک نئی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف یہ سارے لوگ اپوزیشن بن کے پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ، استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یا جو باقی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے اور باقی جو عسکری حکام ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کا نام بھی آ رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے، اچھا کیا آپ نے ذکر کر دیا. ایک طرف ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ یہ وضاحت دے رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے اور سیاسی معاملات سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، جی اور شیخ صاحب مسلسل یہ بیان دیتے ہیں کہ ہر سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں بیانات میں تو بہت فرق ہے نا. اس کا جی مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری فوج جو ہے وہ سیاست کے اندر وہی لیڈر بناتی ہے، وہی لیڈر ختم کرتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے اور ان اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور اب بھی شیخ صاحب مور لائل دین دا کنگ بن کے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی جو اجلاس پوری قومی قیادت کا ہوا 5 دن تک اس پر سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ وہ سیکیورٹی کا اجلاس جسے کیا گیا اس کی کسی بات کو لیک نہیں کیا.
ٹھیک لیکن شیخ صاحب نے اس کی مدرجات کو لیک کر کے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور اس بحث کے اندر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور نئی سے نئی کنٹروورسیز کھل رہی ہیں. تو کیا انہوں نے دوستی کی ہے یا دشمنی کی ہے ہمارے قومی اداروں کے ساتھ؟ یہ میں بھی ابھی تک سوچ رہا ہوں، اور ہر شخص سوچ رہا ہے کہ یہ ہے کس کے ساتھ. سر، شیخ صاحب نے یہ بھی کہا، آپ کا بھی ذکر کیا کہ حسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی بھی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کیا آپ اپنی ملاقات کی تصدیق کرتے ہیں؟ اور اگر آپ ملے تو آپ کی کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ابھی کہا کہ میری آرمی چیف کے ساتھ یا خواجہ آصف کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ون آن ون میٹنگ نہیں ہوئی. جی. ہماری جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے وہی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام پارلیمانی لیڈرز شریک تھے. اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا سر، جو سابق گورنر ہیں سندھ ہیں محمد زبیر، مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہیں، اور ان کی ملاقات کا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کنفرم کیا کہ وہ ملے ہیں اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے. کیا وہ آپ سے اور دیگر سینئر لیڈرشپ سے مشورے کے بعد وہاں گئے تھے یا یہ ان کا ذاتی انڈیویجول فیل تھا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب نے اس بارے میں خود اپنی وضاحت دے دی ہے کہ وہ پارٹی کے نمائندے کے طور پہ نہیں گئے تھے. ان کا ایک انڈیویجول یا انفرادی تعلق تھا جس کی بنا پہ وہ ملے. جی. لہٰذا اب زبیر صاحب گیٹ کریش کر کے تو نہیں چلے گئے. آرمی چیف سے ملاقات ایسے تو نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ گیٹ پہ چلا جائے تو مل آتا ہے جب تک کہ دوسری طرف سے بھی منظوری نہ ہو. جی. لہٰذا اگر ان کی ملاقات ہوئی اور انفرادی طور پہ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس ملاقات کی جس طرح تشہیر کی گئی وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس سے جو اب دو چیزیں پیدا ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ آج تک نہیں ملے وہ کہیں گے دیکھیے جی ہم تو الحمدللہ نہیں مل کے آئے، لہٰذا ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں. دوسرے یہ کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ کسی سیکیورٹی کے معاملے میں ہمارے ملک کے فوجی سربراہ کو سیاستدانوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے، بات کرنی پڑے. اب 1000 دفعہ کوئی بھی سیاستدان یا پارلیمنٹری لیڈر ان سے ملتا ہوا، چاہے وہ سیکیورٹی کا کتنا ہی نازک معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ قومی معاملہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ سوچے گا کہ بھئی میں ملنے جا رہا ہوں، کل کو پتہ نہیں اس ملاقات کو کیا کہانی بنائی جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں نہ ہی جاؤں. ٹھیک. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اپوزیشن نے ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا، چیزیں ساری ظاہر بڑی ایک احتجاجی شیڈیول بھی جاری کر دیا کہ کس طرح گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. لیکن جیسے شیخ رشید صاحب نے آج بھی میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ جی یہ نہ تو استعفے دیں گے اور نہ ہی یہ کوئی دھرنا دیں گے. وہ اتنے انہیں شوٹی کس چیز کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی آرمی چیف سے ملے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پس پردہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہی ہیں، نیب کیسز ختم کروانا چاہ رہی ہیں اور بظاہر ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ شیخ رشید صاحب کے کیا ذرائع ہیں، لیکن وہ میں جہاں تک ان کی سیاست سمجھتا ہوں وہ صرف میڈیا میں رہنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو میڈیا میں جگہ ملتی رہے، ورنہ تو ان کی پارٹی ان کی ایک شخصیت کے گرتی ہے. لہٰذا ان کے بیانات کو میں سنجیدگی سے نہیں لیتا. آپ کو بھی میری درخواست ہوگی کہ سنجیدگی سے نہ لیا کریں. دوسری بات نیب کی جہاں تک ہے تو ہم سب نیب کے کیسز کو بھگت چکے ہیں، اور نیب کوئی اب ہمارے لیے ہوا نہیں رہ گیا ہے کہ جس سے ہم نے بچنے کے لیے کسی قسم کا بیک ڈور کوئی کنسیشن مانگنا ہو. اور میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ کمال ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک کوئی ایک کیس نہیں بنا سکے ہمارے خلاف کہ سرکاری وسائل کا ہم نے کیا ناجائز استعمال کیا ہے یا ہم نے کس منصوبے کے اندر کوئی رشوت حاصل کی ہے، کوئی مالی فائدہ حاصل کیا ہے. میں نے الحمدللہ 5 سالوں میں منسٹری پلاننگ سے 3200 ارب روپے ریلیز ہوا ہے. کتنا؟ 3200 ارب روپیہ. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اور میرا کھلا چیلنج ہے کہ یہ نیب جا کے جتنے مرضی تحقیقاتی لے آئے ادارے، اگر یہ 32 روپے بھی ثابت کر دیں گے کہ مالی فائدہ اٹھایا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا. لیکن اب مجھ پہ کیا ہے، ایک وزیر اٹھتا ہے جی ملتان سکھر موٹر وے پہ 70 ارب روپیہ سی پیک کے منصوبے میں اس نے کمیشن لے لیا ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ مجھے کمیشن کس نے دیا ہے؟ اگر میں نے کمیشن کھایا ہے
تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ چین کی حکومت کو الزام دے رہے ہیں، چونکہ وہ منصوبہ تو چین کی امداد سے بن رہا تھا. یہ اس طرح کے پھر 1.25 سال ہو گیا ہے، زیادہ بلکہ ہو گیا ہے. ابھی آج تک اس کی کہہ رہے تھے ہم جی آئی ٹی بنائیں گے، اس جی آئی ٹی نے کیا بننا تھا، جے بھی نہیں بنا ابھی تک اس کا. یہ سارا اپوزیشن کے خلاف ایک کردار کشی کی کیمپین ہے، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے نظر اوجھل رہے اور اپوزیشن کی طرف ان کی گرفتاریوں کی طرف توجہ رکھی جائے. انہوں نے جو مہنگائی کر دی ہے، جو بجلی کا حال کر دیا ہے، جو گیس کا کر دیا ہے، جو اس وقت چینی کا ہے، جو آٹے کا ہے، جو اس وقت ملک کے اندر دوسری بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک عام آدمی کس طرح اب بھوکوں کے طرف، فاقوں کی طرف جا رہا ہے، اور بے روزگاری کتنی پھیل چکی ہے، صنعت تباہ ہو رہی ہے، زراعت ہماری تباہ ہو رہی ہے، اور وہ 1 کروڑ نوکریاں بھی نہیں آئی ہیں، وہ 50 لاکھ گھر بھی نہیں آیا، وہ 200 ارب ڈالر بھی نہیں آیا جو عمران خان نے آنا تھا. تو وہ 200 ارب ڈالر کی بارش ہونا تھا، وہ بھی پتہ نہیں لیکن کدھر سر چلا پچھلے گیا ہے. دنوں تو آپ یہ ان کو یاد چیزوں سے ہوگا کہ توجہ پرائم ہٹانے منسٹر کے نے اس لیے پہ ان ایک چیزوں بڑا کو اٹھانے لگے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو 2-2.5 سال جو ٹائم بھی گزرا ہے، اس میں جو پرانی چیزیں تھیں، جو ملک میں جو اوورآل ایک سینیریو تھا، اکانومی کریش کرنے کے قریب تھی جب یہ گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہمیں لگا کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کیا اور اب ہم ٹیک آف کی طرف جائیں گے. اب جو معاشی خوشحالی کا دور ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا وقت دینا چاہیے گورنمنٹ کو اب کم از کم یہ جو دیکھیے چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے؟ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں 3% گروتھ ملی. جی. ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے تو 5.8% پہ ہم چھوڑ کر گئے ہیں. ٹھیک. اور ان کا فرض تھا کہ اس کو 6 پہ لے کے جاتے، 6.25 کے اوپر لے کر جاتے. مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں معیشت مسلسل بڑھتی رہی ہے، ایک سال بھی ڈپ نہیں آیا. ٹھیک. ہم نے ایک گروتھ مومنٹم پیدا کیا تھا. ٹھیک. انہوں نے 2 سالوں میں 5.8 سے گرا کے -0.4، جو کہ لوگ کہتے ہیں -1.5% تک بھی ہو سکتا ہے اصل میں جب ابھی ریویژن ہوگی. تو دنیا میں 7% گراوٹ معیشت کی 2 سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے تو کیا تعمیر کرنی ہے، یہ تو جب سے آئے ہیں معیشت کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا. عمران خان نے زندگی میں کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی، اب وہ 20-22 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ ان کو دے دیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے دیا ہے وہ کبھی اپنی گاڑی کے اوپر کوئی انٹرینڈ ڈرائیور نہیں رکھتے، لیکن ملک کی چابیاں ایک انٹرینڈ ڈرائیور کو انہوں نے دے دی ہیں. شاید جتنا پیار وہ اپنی نئی گاڑی سے کرتے ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ اتنا پیار نہیں سر کرتے ایک بڑا کہ اس امپورٹنٹ ملک کو کوشچن انہوں میں نے آپ سے کھلاڑی کے جاننا حوالے چاہوں کر گا، دیا. اور یہی ظاہر لوگ بھی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں تقریباً یہی بات کی تھی کہ ہماری جنگ عمران خان سے، یا ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان سے ہے جو عمران خان کو لے کے آئیں. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر یہ بات فوج کی طرف ہے تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں فوج سیاسی امور میں ایک حد تک ظاہر انوالومنٹ رہتی ہے. آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں، کئی ایسے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں گورنمنٹ اور آرمی اور پولیٹیشین مل کے چلتے ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ فوج کسی بھی معاملے میں پولیٹیشین کے ساتھ آن بورڈ نہ رہے، کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ مل کے چلیں، یا ایگزیکٹلی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا اس بارے میں بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، اور میری ذاتی رائے ہے اور ہر سوچنے والے کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا نشانہ مسلم نیوکلیئر آرمی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ جس فوج کے پاس ایٹمی اسلحہ ہوتا ہے، آپ اس کو کسی توپ میزائل کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے. اس کو ختم کرنے کا یہی راستہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے لوگوں کے ساتھ لڑایا جائے، اس کے اور اس کے اپنے لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فوج کے ادارے کو بچانا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، تو اس کے اوپر سیاست کی پرچھائی بھی نہیں پڑنی چاہیے. دیکھیے، ہمارے ملک کی تاریخ کے بدنما یا بدقسمت باب ہیں. آپ مجھے بتائیے، کنونشن لیگ کس نے بنائی تھی؟ آخر کنونشن لیگ بنی نا پاکستان میں، کس نے بنایا تھا؟ کوئی فرشتے تو نہیں بنا گئے تھے. اس کے بعد کاف لیگ بنی پاکستان میں، کس نے بنائی؟ وہ مرحوم جنرل احتشام ضمیر صاحب ISI کے DGC تھے. وہ مرنے سے پہلے کہہ گئے کہ یہ گناہ میرے ہاتھوں سے ہوا ہے اور میں شرمندہ ہوں اس کام پر
کہ ہم سر نے اس طرح تو الیکشنوں میں دیکھیں دھاندلی شیخ بھی صاحب کی, کا پھر ہم نے ذکر کاٹ کرنا بھی پڑ بنائی. رہا ہے. شیخ رشید انہوں نے بارہا کہا کہ اسی طریقے سے میاں صاحب جو ہیں وہ بذات خود جنرل ضیاء الحق کے دور میں آگے آئے, وہی دور تھا جب وہ آگے بڑھے, پیپلز پارٹی کے خلاف بینظیر کا دور تھا. تو اب سر اس میں اٹ مینس کہ پھر ہم کہیں تو نون لیگ کی ابتدا کو بھی غلط سمجھا جائے. میں آپ سے یہ کہوں گا نا, جب 35 سال فوج کی چھتری ملک کے اوپر ہوگی, مارشل لا ہوگا, ان 35 سالوں میں جو شخص بھی سیاست میں داخل ہوگا جی وہ اسی چھتری کے نیچے سے نکلے گا نا. ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو نے اگر سیاست شروع کی تو ایوب خان کی چھتری کے اندر سے وہ نکلے, چونکہ اس وقت ایوب خان کا اقتدار تھا. اگر نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق صاحب کے دور میں سیاست شروع کی تو وہ ان کے دور میں انہی کی چھتری کے نیچے سیاست کی ہوگی. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی سیاستدان پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اس کا کیا انجام ہوتا ہے. آج لیاقت سر علی ایک خان سے چھوٹا سا لے بریک کر لیں گے, یہاں آپ نواز بریک شریف لینے سے کے بعد آگے واپس شاہد آتے ہیں تو یہیں سے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے رکھیں گے. ایک شارٹ سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی بات ہم حسن اقبال صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہے یقینی طور پہ ملک کے لیے ضروری ہے, جو نون لیگ کا بیانیہ ہے, لیکن کیا بعض ایسے معاملات جن میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے, ملک کی بہتری کے لیے بڑے ڈیسیژنز لینا ہوتے ہیں, اس میں یہ کوارڈینیشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے. شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما حسن اقبال صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست پہ, اے پی سی پہ, اے پی سی کے بعد والے اثرات پہ اور اپوزیشن کا جو موجودہ سٹانس ہے اس پہ. حسن اقبال صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو کردار ہے ظاہر سیاست میں وہ شروع سے رہا ہے فوج کا. تو سر میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اگر ابتدا میں جب جیسے شیخ رشید صاحب بار بار گیٹ نمبر 4 کا ذکر کر رہے ہیں, اگر وہاں سے تربیت لی جائے گی تو کیسے وہ سٹیج آخر کیوں آتا ہے کہ جہاں فوج اور اس سیاستدان کے جو کہ ایک کوارڈینیشن سے بنا ہوتا ہے, جس کو سپورٹ ملی ہوتی ہے, جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب اس کی خود مثال ہیں, وہ سٹیج کیوں آتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایک سول اور ملٹری بہتر چارٹر نہیں بن سکتا؟ کیوں بہتری سے چیزیں آگے نہیں جا سکتی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک کنٹرول سسٹم کے اندر سے آپ ایک لیڈرشپ نکالتے ہیں, جی وہ پھر جب اپنا مشاہدہ اور تجربہ کرتا ہے تو وہ اس جمہوریت کو اس کنٹرول سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے, جی اور اس وقت پھر ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی سر بات کی اسٹیبلشمنٹ اس سے کا مل کر فیصلہ کام کیسے ہو کرنے سکتا کی. ہے کہ وہ سیاستدان اس موڑ پہ ٹھیک ہوتا ہے یا اس کو لانے والی جو بھی قوتیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں؟ یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نہیں, وہ اس طرح ڈیسائیڈ ہوگا نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ملک جو بنایا جس بندے نے, اس کا کیا ویژن تھا. جی قائد اعظم علیہ رحمہ نے اس ملک کو بنایا, وہ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے تھے. ان بالکل کے جو ڈیفینیٹلی. خطاب ہیں سول اور ملٹری بیوروکریسی سے, وہ بہت واضح ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی پالیسیز چلائیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں. ڈیفینیٹلی. ہم نے جو کنٹرول ڈیموکریسی کا ماڈل بنایا ہے, آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو کیا اس کو برداشت کرتے؟ وہ کبھی بھی نہ کرتے. لیکن ہم سر تو یہ کیا کہتے آج ہیں کہ قائد دیکھیے ہوتے, ہر ادارے اگر کو, آج قائد ہوتے تو کیا یہ جو ہماری ڈیموکریٹک سسٹم ہے سر, جو ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے کہ وہ ایک کوئی بھی, میں اگر آپ اپنی جماعت کی مثال لے لیں تو میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ آخری فیصلہ تصور ہوتا ہے ود ان پولیٹیکل سسٹم جو ہماری ڈیموکریسی ہے. کیا قائد اس کے حامی تھے؟ ہرگز نہیں تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد اس ملک میں انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح, جنہوں نے ایون پوری سٹرگل میں ساتھ دیا, کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد یہ اس ملک کی وارث ہوگی. انہوں نے ملک میں پراپر ڈیموکریسی جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ اسی طرف گئے. وہ ان کی زندگی میں بھی جو ڈیسیژنز ہوئے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو سر اس طرح کی ڈیموکریسی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ریزنیبل ہے, اتنی ریلائبل ہے کہ یہ وہ تھاٹ جو قائد اعظم والی تھاٹ تھی اس کو ایک جنرل پبلک تک لے جا سکے یا امپلیمنٹ کر سکے؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں ایک فرق نہیں لوگ سمجھتے کہ سول سروس یا ملٹری سروس کے اندر جو بھی سربراہ یا ایک سینئر مقرر کیا جاتا ہے سر وہ قانون کے تحت نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنایا جاتا ہے. سر آپ کسی بھی جنرل کو آرمی چیف نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنا سکتے ہیں. آپ کسی ٹھیک. بھی سول سرونٹ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیڈرل سیکرٹری اپوائنٹ کر سکتے ہیں, گریڈ 21 یا 22 کا جو بھی ہو. ٹھیک. لیکن سیاست کے اندر کوئی بندہ اپنی نوٹیفیکیشن کے ذریعے لیڈر نہیں بنا سکتا کسی کو.
لیڈر وہی بنتا ہے جس کو عوام قبول کرتے ہیں اور جس کو کارکن پورا کرتے ہیں. ٹھیک. چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو, کسی کی بیٹی ہو, یا کوئی زید ہو یا بکر ہو, صحیح. اگر عوام اسے قبول کرتے ہیں تو یہی اس کی قبولیت ہے, اور اگر عوام اسے قبول نہیں کرتے تو کسی کی منشا کے ساتھ آپ سیاست میں کسی کو امپوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. جو عوام کے لیے قابل قبول ہے وہ جمہوری ہے, چونکہ جمہور ہی فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اور میں ایک بات آپ کو کہوں, دیکھیے جی. انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ہمارے خمیر سے ہی بنے ہیں, اسی خطے کے لوگ ہیں. جی. کیا وجہ ہے کہ وہاں جمہوریت آرام سے چل رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سے سرخاب کے پر ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگوں کو لگے ہوئے ہیں, انڈیا کے لوگوں کو لگے ہوئے ہیں. وہ اسی طرح کی جہالت بھی ہے, اسی طرح کی کرپشن بھی ہے, اسی طرح کے سب مسائل بھی ہیں, لیکن ٹھیک. وہاں جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جمہوریت کی ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی ہیں. ہمارے ملک کے لوگوں میں کیا کمی ہے؟ ہم انڈیا اور بنگلہ دیش یا سری لنکا کے لوگوں سے کس طرح کمتر ہیں؟ ہمارے اندر ان سے زیادہ سمجھ ہے, لیکن ہمارے اندر وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں. وہ جی یہاں ان پڑھ ہیں, جی یہاں ان لوگوں کو بھی جمہوریت کا شعور نہیں ہے, جی کن لوگوں کے آپ حوالے کر رہے ہو؟ بھئی ہم سے زیادہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ کامیاب جمہوریت چلا رہے ہیں, اور لیکن سر اس کا پاکستان یہ کے مطلب عوام تو کے نہیں اندر کہ کوئی اگر کمی کہیں نہیں کوئی ہے. غلطی کر رہا ہے, میں ہرگز کسی کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ان پڑھ ہے یا جاہل ہے, لیکن ایک میرا جسٹ کویسچن ہے کہ اگر انڈیا میں سر ایک ماڈل چل رہا ہے, جیسے کہ نریندر مودی اس وقت وہاں کا پرائم منسٹر ہے, اور یہ وہ شخص ہے جسے برطانیہ بین تھا, جو جا نہیں سکتا تھا گجرات فسادات کی وجہ سے, لیکن آج اس کو وہاں کے لوگوں نے اقتدار دے دیا, جو بھی ایکسٹریمسٹ سوچ تھی جو اس کے پیچھے تھا یا اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے سر کہ ہم بھی اس طرح کے رول ماڈلز کو تسلیم کریں, یا ہم کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ماشاءاللہ آپ جیسے پولیٹیشنز ہیں, اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور آپ کا اپنا ایک کردار ہے, اس طرح آپ کی جماعت میں بے شمار دیگر لوگ ہیں. سوال صرف یہ ہے سر کہ کیا ہماری جمہوری جماعتیں یہ اخلاقی جرات کیوں نہیں کرتی کہ وہ اپنے خاندان سے ہٹ کے بھی کسی ایک بندے کو آگے لے آئیں اور اسے کہیں کہ جی یہ ہمارا فیس ہے, یہ ڈیموکریسی کا پروڈکٹ ہے, تاکہ پھر یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو. نہیں دیکھیے, نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا, جب نواز شریف صاحب برطرف ہوئے تو کون وزیر اعظم بنا؟ شاہد خاقان عباسی, جو سر ایک وہ تو سیاسی تب کارکن کوئی کے طور آپشن پہ نہیں رہ کب گیا سے تھا نا, آف چلا. کورس جی اس وقت شاید کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ آپ کیوں نہیں آپشن رہ فیملی میں گیا کس تھا؟ کو بنا سکتے تھے. نواز شریف کا سن ان لا بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا, اور بھی رشتہ دار قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے. کوئی بھی اور آ سکتا تھا اگر کسی رشتہ دار کو لگانا ہو. انہوں نے جی. کس کو آگے کیا؟ انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو کیا, جو ان کا آزمودہ کارکن تھا, جو پارٹی کے ساتھ رینک اینڈ فائل سے نکلا تھا, اور اس نے اپنے کارکردگی سے اپنی صلاحیت کو منوایا. تو یہ جیسے میں نے کہا نا, یہ کچھ ایسے الزامات ہیں جو ہمارے ملک میں مسلسل لگا کے جمہوری قوتوں کو بدنام کیا جاتا ہے. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو اب میچور ہونا چاہیے. 72 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں. ٹھیک. دیکھیے, میں جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا تھا پہلی دفعہ, میری عمر 35 سال تھی 1993 میں. ٹھیک. آج میں 62 سال کا ہو گیا ہوں, اور تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 30 سال کے قریب زندگی پبلک سروس میں دے دی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں. لیکن مجھے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ 30 سال میں نے جمہوری عمل کو آگے جانے کی بجائے, اگر ہم 4 قدم آگے گئے ہیں تو ہمیں 6 قدم پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. لیکن سر اس یہ میں ایک تماشا پوائنٹ کب تک میں آپ چلتا رہے سے گا؟ جاننا چاہوں گا اس ٹاپک پہ, پھر ہم ایک اور بات کی طرف جاتے ہیں کہ سر دیکھیں ڈیموکریسی کی امپورٹنس ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں ساری باتیں, لیکن جب بھی کوئی ٹیسٹ کیس آیا ہے آپ ہی کے جمہوری قوتوں نے, جیسے صادق سنجانی کے خلاف آپ سب اکٹھے تھے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے, جب ووٹ کی باری آئی تو آپ کے جتنے سینیٹر ان سے پہلے الیکشن ہونے سے پہلے اکٹھے بیٹھے تھے, اتنے ہی الیکشن کے بعد بھی اکٹھے بیٹھے رہے, اور لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. تو یہ جو ود ان پولیٹیکل پارٹیز جو اپنا جو عدم اعتماد ہے, جو اپنی پارٹی کے اندر اپنی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یا جو اکیلے جا کے اگر وہ مل رہے ہیں کہیں, تو اس میں سر آپ بتائیں کس کا قصور ہے؟ دیکھیے, جو چیئرمین سینٹ کی آپ نے بات کی, یا 2018 کے انتخابات کی بات کی, یا ابھی قومی اسمبلی کے اندر جو مشترکہ اجلاس میں ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی, یہ وہ سیاہ دھبے ہیں جو جب ہمارے ملک کے اندر غیر جمہوری قوتیں مداخلت کرتی ہیں تو یہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سینٹ کی کاؤنٹنگ ہوئی تو 64 لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنی ول کا اظہار کیا جب انہوں نے ایگزیکٹلی تحریک ایسا پیش ہی کی. ہوا,
اور سانجرانی صاحب کے جیتنے کے بعد پھر یہ 64 اکٹھے بیٹھے تھے. جب خفیہ ووٹ ہوا اس کے اندر بھی اپوزیشن کے جو لوگ تھے وہ جیت گئے, اور حکومت کے ایک ممبر جو سینیٹر تھے انہوں نے اس وقت پریزائڈنگ آفیسر کو کہا کہ یہ تو صادق سنجرانی ہار گیا. اس کی ٹیپ پوری قوم نے سنی, حکومت کی اقلیت کو اکثریت بنا دیا. جب ہم نے کہا کہ ریکاؤنٹ کریں تو ریکاؤنٹ نہیں کیا, ہم نے کہا ہاؤس کی ڈویژن کریں, ہاؤس کی ڈویژن نہیں کی. یہی المیہ ہے کہ ہم نے تو جمہوریت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے, مداخلت کر کے قومی اسمبلی کے اندر ووٹوں کی حرمت نہیں رہنے دی. تو مجھے بتائیے کہ چترال میں یا دیر میں یا کسی لورا لائی کے دور افتادہ پولنگ سٹیشن کے اندر کسی ووٹوں کی گنتی کی کیا حرمت یہاں رہ جائے گی؟ جب قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہم نے تباہ کر دیا یہ گنتی, اپنا تماشا دنیا کے سامنے بنایا ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں اس کے سب سے بڑے ایوانوں کے اندر بھی گنتی مستند نہیں ہو سکتی. تو یہ تماشا بنا کے تو آپ ملک کو مضبوط نہیں کر سکتے نا. ان چیزوں سے اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو اگلے 70 سال بھی ہم تاریکیوں میں چکر لگاتے رہیں گے. لہٰذا سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے. سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے, جرنیلوں کی بھی ذمہ داری ہے, بیوروکریٹس کی ذمہ داری ہے, ججز کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر جمہوری آئین کے مطابق چلتا ہوا پاکستان دے کے جائیں. اس طرح کا جو تماشا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے ان تماشوں کو بند کرے, ورنہ یقین کیجئے کہ جو ہماری آبادی کا دباؤ ہے, جتنے ہماری نوجوان آبادی ہے, یہاں پہ سول وار ہوگی, یہاں پہ ہر سال خون خرابہ ہوا کرے گا. ہم نے اگر اس ملک کو کامیاب بنانا ہے تو ملک کی کامیابی کا دار و مدار ایک مضبوط سیاسی ڈھانچے میں, مضبوط معیشت میں اور مضبوط دفاع میں ہے. یہ تینوں چیزیں ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس, یہ تینوں پلر ہم نے ایک جیسے مضبوط کرنے ہیں. اکیلے ڈیفنس کے پلر کے اوپر آپ ملک کو نہیں کھڑا کر سکتے. اگر ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ کے پلر نہیں ہوں گے تو یہ پلیٹ فارم لڑک جائے گا, ایک ستون پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹھیک, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی سر آپ نے. آپ سے سر آخری چیز گلگت بلتستان کے حوالے سے جاننا چاہوں گا, کیا ٹیک ہے مسلم لیگ نون کا, کیونکہ بات یہ چل رہی ہے ذرائع سے کہ جو جی بی کو پراپر صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے یا عبوری صوبے کا, جس پہ شاید کنسنسس ہو گئے, آپ کی لیڈرشپ بھی رہی, اور ایک لیٹر بھی کل کی تاریخ میں لکھا گیا ہے جو منسٹر ہیں امور کشمیر کے, ان کی طرف سے حکومتی اور اپوزیشن دونوں معزز جو ممبران قومی اسمبلی ہیں, اور اس پہ شاید اپوزیشن کا 28 سپٹمبر کو ایک اجلاس بھی ہے جس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اپوزیشن اس پہ کیا ٹیک دیتی ہے. آپ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے موقف سے آگاہ کیجئے گا. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جی بی کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کے حوالے سے وہاں پر اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی مداخلت نہ ہو الیکشن میں, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں. وگرنہ ہمارا دشمن جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی دھاندلی اگر کی گئی اور اس پر احتجاج ہوا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا, پاکستان کا نقصان ہوگا. لہٰذا میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے, اور جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن ہے, اس کو انیشیٹو لینا چاہیے. تمام جماعتوں کو بلا کر ایک ضابطہ اخلاق نہ صرف بنانا چاہیے بلکہ اس کو مؤثر طور پہ نگرانی کا اس میں بندوبست ہونا چاہیے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیونکہ میں ابھی وہاں پر ہو کر آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ادھر بدترین مداخلت ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ ہم حسن اقبال صاحب سے تفصیلی بات کر سکیں اور وہ تمام سوال جو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ہیں وہ ہم اسکرین کے ذریعے آپ تک اس کے جوابات پہنچا سکیں. بہرحال جو اوورال گفتگو کا کنکلوژن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک سول اور ملٹری ایک چارٹر نہیں بنے گا, جس کو میرا خیال ہے چارٹر آف پاکستان کہا جائے, جس میں چیزوں کے اوپر بات کی جائے, جس میں ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے, سمجھا جائے, اور ایک ایسا لائے عمل بنایا جائے جس سے پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. اور یہاں تک میں ضرور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ سارے معاملات میں جو صرف اور صرف فوج کو بلیم کرنا بھی درست نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے گفتگو کی, ہم نے کہا کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کے ود ان جو ڈیموکریسی ہے وہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے, وہاں کے الیکشن کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, لیڈرشپ کا کیا طرز عمل ہے, ان ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کو بیٹھنا چاہیے. ملکی امور کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا میں یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہتا ہے اور یقینی طور پہ رہے گا بھی. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, سپر پاور سے لے کر ایک عام ملک تک یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے. لیکن ایک بہتر انداز میں
ایک فارمولا ایسا بننا چاہیے, ایک چارٹر ایسا بننا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم ہے یہ ختم ہونی چاہیے, تاکہ ملک آگے بڑھ سکے, ہماری معیشت آگے بڑھ سکے, ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو سکے اور ہماری جو جمہوریت ہے اس کو بھی استحکام ملے. امید آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.